میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، بحر ظلمات کو ایک چھوٹا سا کنواں سمجھا تھا۔ پاکستان نے ایک کرپشن کی ڈائگنوسٹک رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے، وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ آئی ایم ایف سے لون لینا تھا 1.2 بلین ڈالر کا، کیونکہ ہم ہر سال آنے والی ہر حکومت آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ملک کے حالات، ملک کی اس طرح کی پوزیشن ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بنا ملک کو چلانا بالکل ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو آنے والی جو ہر حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی ہے، ان سے لون لیتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ جو 2-4 ٹکے ملتے ہیں ان سے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان نے جو کرپشن کی ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کو شیئر بھی کیا، 3 مہینے ڈیلے شیئر ہی کیا۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جب آپ کرپشن کی ڈائگنوسٹک رپورٹ شیئر کریں گے اس کے بعد آپ کو 1.2 بلین ڈالر کا جو ملنا ہے قرضہ وہ مل جائے گا۔ اب یہ بھی ایک آئی ایم ایف کی شرط تھی جس کی بنا پہ پاکستان نے جو ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے وہ جاری کر دی ہے۔ ہماری فائنانس منسٹری نے اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کو یہ دکھایا کہ ہم نے تقریباً 5.3 ٹریلین PKR کی جو کرپشن کی وہ ریکوری کی ہے، جو کہ تقریباً بنتا ہے 17 بلین ڈالر۔ اور ہم آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے جو یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں وہ قرض کتنا ہے، 1.2 بلین ڈالر۔ لیکن اس سب کے باوجود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ایک معمولی سا حصہ ہے۔ یہاں پہ سب سے جو شوکنگ بات ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ نے 17 بلین ڈالر کی ریکوری کی ہے کرپشن کی، لیکن پھر بھی یہ جو ہے آپ کی ملک کی جو کرپشن کا جو لیول ہے اس کا بہت ہی بالکل ہی چھوٹا سا حصہ ہے، یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کی جو لیول آف کرپشن ہے وہ کس درجے پہ ہے، کیونکہ 17 بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی جو کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ اتنی کرپشن کی ریکوری کی ہے، اس کے باوجود آئی ایم ایف بالکل راضی نہیں ہے۔ تو میرے ملک کے باسیوں، دوستوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1.2 بلین ڈالر کی ایک قسط کے لیے ہمیں کتنی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ ہر حکومت جاتی ہے، یہ دروازہ ہر بار آنے والی ہر حکومت کھٹکھٹاتی ہے، لیکن اپنے ملک میں 17 بلین ڈالر کی کرپشن ریکوری کے باوجود بالکل ایک معمولی سا یہ حصہ ہے۔ آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کے بارے میں جو ریویو دیا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور ساتھ آئی ایم ایف نے اپنا ایک اور بھی ریویو یہ دیا کہ اگر آپ اس کرپشن کی روک تھام کر لیتے ہیں، اس میں نئی ریفارمز اصلاحات لاتے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ کام کرتے ہیں، اپنے اداروں کو مستحکم کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ روک تھام کے لیے اقدامات کر لیتے ہیں، تو آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 5 سے 6.5% تک اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو اداروں کو پھر مضبوط بنایا جائے گا، اس کے لیے نئے جو ہے وہ اصطلاحات کیے جائیں گے، تب جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب تھوڑا سا پاسٹ ہسٹری میں چلے جاتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ تو یہ 1958 سے ہمارا یہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا یہ جو ہے رواج، سمجھو رواج جو ہے وہ رواج آپ کو پتہ ہے جو چلتی آ رہی ہے، نسل در نسل جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ ایک رواج ہے۔ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کا بھی یہ ایک رواج ہے۔ تو یہ تقریباً 1958 سے چلا آ رہا ہے۔ اس ٹائم کے جو جنرل ایوب خان نے، مسٹر ایوب خان نے جب حکومت سنبھالی، ماشاء اللہ لگایا، تو سب سے پہلے ہم اس ٹائم آئی ایم ایف کے دروازے پہ چلے گئے، ان سے ہم نے قسط لے لی کہ بھائی ہمیں قرضہ چاہیے، ملک چلانا ہے، ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے۔ تو اس ٹائم 1958 میں فرسٹ ٹائم ہم آئی ایم ایف کے دروازے پہ گئے، اور اس ٹائم ہم نے سرنڈر کیا اپنی جو اکانومی ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہی سمجھو۔ تو اب تک تقریباً ہم 25 ٹائمز 25 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، اور آنے والے حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مزید ہم جاتے ہی رہیں گے۔ اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ان ملکوں کی لسٹ میں ہے جو آئی ایم ایف کے پاس سب سے زیادہ بار جا چکا ہے۔ کسی اور چیز میں تو ہم ٹاپ لسٹ میں خیر ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جو چکر لگانے میں ہماری جو وہ ہے نمبر ہے وہ ٹاپ لسٹ لوگوں میں ہی آتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہماری جو معاشی پالیسی ہے اس میں کتنی کمی ہے۔
اس میں مطلب ہمارے ادارے کتنے مستحکم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اتنے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے 1958 سے، اور آنے والی ہر حکومت جو ہے جب وہ گزر جاتی ہے، ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے، ٹینیور اپنا پورا کر کے چلے جاتے ہیں، خواہ وہ PPP ہو، PMLN ہو، PTI ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو IMF سے چھٹکارا دلایا تھا، ہم نے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی تھی، اب جو نئی حکومت آئی ہے اس نے دوبارہ اسی چنگل میں ہمیں پھنسا دیا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر حکومت نے، خواہ وہ PTI ہو، PMLN ہو، PPP ہو، کوئی بھی حکومت ہو جس نے اس ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی ہے، اس نے ہمیشہ IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ان سے لون لیا ہے۔ اس کے بعد جب گزر جاتا ہے، ٹینیور پورا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی تھی، ہم تقریباً نکلنے لگے تھے، لیکن کوئی تقریباً کا چکر نہیں ہے، ہر ایک گیا ہے اس دروازے کے سامنے، اور وہ دروازے سے آنے والا ہر بندہ گزرتا ہے۔ وہاں سے گزرنے کے بعد پھر جب ٹائم پورا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن کام نہ بن سکا، وہی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں۔